اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پہلے آفر کوسچنز لے لیتے ہیں۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ یو کے سے یہ ہمیں مسئلہ بھیجا کہ لوگ یہاں پر وزٹ ویزے پر آتے ہیں اور اس ویزے پر آنے والوں کو جاب وغیرہ کرنا اللیگل ہوتا ہے، لیکن پھر بھی لوگ کر لیتے ہیں، تو اس کمائی کی کیا شرعی حیثیت ہوگی؟ دیکھیں، بعض اوقات ایک چیز فی نفسی ہی گناہ ہوتی ہے، لیکن اس کے اثرات دوسری چیز تک منتقل نہیں ہوتے، کیونکہ دوسری چیز حلال، پاکیزہ اور جائز ہوتی ہے۔ جیسے میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ آپ کسی نے چھری کو چرایا کسی کی اور اپنے جانور کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا، تو چوری کرنا حرام، اس کو استعمال کرنا حرام، لیکن فعل ذبح پورا کیا تو جانور حلال ہے۔ اسی طریقے سے یہاں ہے کہ وزٹ ویزے پر جاب جا کر کرنا، یہ چونکہ اللیگل ہے اور خلاف قانون کام کرنا گناہ ہوتا ہے، اس کا ان کو گناہ ملے گا۔ لیکن اگر وہ کوئی جائز کام کرتے ہیں، اس کی اجرت لیتے ہیں، تو اجرت بہرحال طیب اور حلال ہوگی، اس کی وجہ سے اس میں حرمت سرایت نہیں کرے گی۔ لیکن یہ کوئی ترغیب نہیں دے رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مسلمان کو اپنے آپ کو تہمت پر پیش کرنا اور ذلت پر پیش کرنا بالکل جائز نہیں، اور اگر ایک مسلمان کو جرم کرتا ہوا پکڑا جائے تو یہ اس کے لیے مقام ذلت ہے، وجہ ذلت ہے، تو یہ شریعت اس کو ناپسند کرتی ہے، لہٰذا کئی جہت سے گناہ ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ یو ایس سے تھا، انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں مشینی ذبیحہ جو ہے پایا جاتا ہے چکن، اور دوسرا بھی ہوتا ہے، تو اگر ہم کسی ہوٹل میں جاتے ہیں، ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں، تو کیا ہمیں پوچھنا ضروری ہوگا کہ یہ کس طرح ذبح کیا گیا ہے، مشین کے ذریعے یا ہاتھ کے ذریعے؟ دیکھیں، جب دونوں طرح کی چیزیں موجود ہیں تو یقیناً آپ کو کم از کم پوچھنا چاہیے، چاہے وہ مسلمان کا ہوٹل ہو، وہاں پر جا کر آپ پوچھیں کس طریقے یہ آپ کے پاس جو ہے وہ حلال ہے چکن، کیونکہ مشینی ذبیحہ حلال نہیں ہوتا، تو وہ جیسا کہے اس کے قول پر آپ عمل کر سکتے ہیں۔ اب مزید تحقیق کی آپ کو حاجت نہیں ہے کہ آپ چپکے سے کھڑے ہو جائیں، گاڑی آئے تو دیکھیں، پھر اس کا پیچھا کریں کہاں سے لے کر آئی ہے، پھر آپ حکم لگائیں، بلکہ اس مسلمان کے قول پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اب فرض کر لیں اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو وبال آخرت اس پر ہے، آپ کے اس کھانے میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور یہ میں اکثر سمجھاتا ہوں کہ ہمارے ملک پاکستان میں جس طریقے سے خراب چیزیں کھلائی جا رہی ہیں، یہاں تو بدرجہ اولیٰ تحقیقات ہونی چاہیے، لیکن بڑے بڑے صاحب تقویٰ بغیر کسی تحقیق کے شادیوں میں بوٹیاں بھی کھا رہے ہوتے ہیں، گوشت کھا رہے ہوتے ہیں، دیگر چیزیں خرید و فروخت کرتے ہوئے نہیں پوچھتے دکاندار سے کہ یہ آپ نے کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے ساتھ چیز لی ہے، ہمیں ذرا بتائیں تاکہ ہم دیکھیں آپ نے بیع باطل کی ہے یا بیع فاسد کی ہے یا بیع مکروہ ہے، اس کے اعتبار سے پھر اپنے تقوی کے اعتبار سے خریدنے نہ خریدنے کا فیصلہ کریں۔ تو پاکستان میں سب طیب ہے اور باہر جو ہے ہر چیز مشکوک، یہ چیز نہیں ہوتی۔ اگر تقوی اختیار کرنا ہو تو ہر جگہ متقی، تو ہر جگہ متقی ہے، اور جہاں شرعی رعایت سے فائدہ اٹھانا ہے وہ ہر جگہ پھر شرعی رعایت ہے، تو اس مقام پر جو شرعی رعایت تھی وہ میں نے آپ کو عرض کی۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ گیم کے بارے میں کہ اس میں بچے جو ہیں ان کے کہنے کے مطابق کہ ایک وہ دیوتا ہوتے ہیں، ان کے سامنے جا کر جھکنا ہوتا ہے، ان سے پاور حاصل ہوتی ہے اور پھر اس گیم میں آگے اس کو استعمال کرنا ہوتا ہے، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ اور یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے کھیلنے والوں کو کافر قرار دے رہے ہیں، ان کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، شرک ہوتا ہے، چاہے اس کی ظاہری صورت اختیار کی جائے یا حقیقی صورت اختیار کی جائے، لہٰذا بتوں سے طلب امداد چاہے اس اعتقاد کے ساتھ ہو کہ یہ فائل حقیقی ہمیں دیں گے، جیسے کہ مشرکین کا عقیدہ تھا، تب بھی انسان کافر ہو جائے گا، اور اسی طرح کھیل کود ہنسی مذاق میں اگر انسان کرے گا تب بھی حکم شرع سخت ہوتا ہے، کیونکہ کفر کے معاملے میں بالکل رعایت نہیں ہوتی۔ لہذا جن لوگوں نے ایسے گیم کھیلے ان کو تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا ہی ہوگا، اور اگر چھوٹے بچے ہیں تو بڑے اس کے گناہ گار ہوں گے گھر والے۔ یہ اتنے چھوٹے بچے کہ جو 7 سال سے کم عمر کے ہیں ان کو تو صرف تھوڑی تنبیہ کافی ہے، لیکن جو 7 سال سے بڑی عمر یا 8، 9، 10 سال کی عمر کے اگر کھیلیں تو ان کو بھی تجدید ایمان کروانا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کی انہوں نے پوچھا کہ میری جاب، میں ریاض میں رہتا ہوں، میری جاب مکۃ المکرمہ میں لگی ہے، اور ابھی وہاں کی صورتحال یہ ہے کہ گورنمنٹ کو اپلیکیشن دینی ہوتی ہے عمرے کی، اور قرآن اندازی کرتے ہیں پر ڈے 6000 لوگ جو ہیں عمرہ کر سکتے ہیں، اور ابھی جو اس میں اپلیکیشنز گئیں اور قرآن اندازی ہوئی تو دسمبر تک پیک ہے بالکل عمرہ،
تو لہٰذا میں عمرہ تو کر ہی نہیں سکتا ہوں. جب عمرہ نہیں کر سکتا ہوں تو احرام پہن کر تو جا ہی نہیں سکتا ہوں. اب ان کی جاب مکے میں، کہتے ہیں کہ اگر میں میقات کراس کر کے مکہ جاتا ہوں اپنے جاب کے لیے اور عمرہ وہ کرنے نہیں دیں گے مجھے، تو مجھ پر دم لازم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں جواب مختصر تو یہ ہے کہ دم لازم ہوگا. ہمارے یہ فقہ حنفی کے روشنی میں چاہے انسان جان بوجھ کر کوئی جرم کرتا ہے یا نادانستہ طور پہ مجبوری میں ہے، بہرحال اس کا کفارہ یا دم تو دینا ہی ہوتا ہے. فرق بس یہ ہوتا ہے جان بوجھ کے کریں گے تو گناہگار بھی ہوں گے، اور اس طرح کی مجبوری جیسے آپ نے بیان کی اگر کوئی ہو تو اس میں گناہگار تو نہیں ہوں گے، لیکن بہرحال دم آپ کو دینا ہوگا. اگر آپ بغیر احرام سے اندر گئے تو دم لازم ہو جائے گا. اب اس میں ایک حیلہ شرعی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ میقات کے اندر اور حدود حرم سے باہر کوئی کام اپنے لیے پیدا کر لیں اور صرف اس کام کی غرض سے جائیں. جیسے جدہ ہے، یہ مطلب حدود حرم کے باہر اور میقات کے اندر ہے. آپ جدہ میں کوئی کام پیدا کریں. کام پیدا کرنے کا مطلب آپ نیت کریں میں وہاں پہ کسی سے ملنے جا رہا ہوں، وہاں پہ کوئی آپ کو شاپنگ وغیرہ کرنی ہو، وہاں پہ آپ چلے جائیں. بس اس کے ارادے سے، مکے کے ارادہ بھی نہ کریں. جب آپ وہاں پہنچ جائیں گے تو آپ اب ہو جائیں گے حلی، جو ادھر بیچ میں رہتا ہے حدود حرم کے باہر اور میقات کے اندر، وہ حلی کہلاتے ہیں. تو جدہ والے سب حلی ہیں. حلی کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ مکے جا رہا ہو حج یا عمرے کی نیت سے تو احرام کی پابندی لازم ہے، اور اگر ویسے ہی جانا چاہے 50 دفعہ چاہے جائے آئے، احرام کی پابندی اب لازم نہیں ہوتی. تو آپ کے لیے فائدہ یہ ہوگا، آپ جدہ آئے، کوئی پرچیزنگ وغیرہ کیا آپ نے یا کوئی دوست وغیرہ تھے، تھوڑا دیر اس کے پاس اسٹے کیا، اب آپ مکے جانے کا ارادہ کریں اور حج عمرے کا ارادہ تو آپ کا ہے ہی نہیں، تو آپ کو احرام کی پابندی بھی لازم نہیں ہوگی اور نہ دم لازم ہوگا. ایک انہوں نے پوچھا کہ یہ بعض اوقات ہم درود پاک پڑھتے ہیں، صلی لکھا ہوتا ہے، بعض جگہ صلی پڑھنا ہوتا ہے، یعنی آخر کے اندر وسلم لکھا ہوتا ہے، کہیں وسلم لکھا ہوتا ہے. اس کا کیا مطلب قاعدہ ضابطہ ہے؟ دیکھیں اس کا قاعدہ ضابطہ ہے شروع کے اعتبار سے، اگر تو اللہم صلی علی لکھا ہو، صلی، تو پھر آگے وسلم ہی ہوگا. ٹھیک ہے، وسلم، کیونکہ صلی یہ امر کا صیغہ ہے اور آگے بھی. اور اگر شروع میں صلی ہو تو پھر آخر میں وسلم ہوگا. یہ ماضی کا صیغہ ہوگا تو آگے بھی ماضی ہوگا، یعنی صلی وسلم، صلی وسلم، یہ بس ذہن میں رکھیں. تو جیسے اللہم صلی علی تو آگے پھر وسلم ہی ہوگا، اور صلی اللہ، اب یہ صلی ہو گیا، صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ اپنے ذہن میں رکھیں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی مفتی بہن، صاحب. جی بولیے. مجھے یہ سوال پوچھنا تھا، میں اپنا اس کا پان اور تمباکو کھاتی ہوں میں پان کے اندر. اچھا. اب مجھے اچھا، دوسری بات یہ کہ مجھے ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ کی برکت سے، آپ لوگوں کی دعاؤں سے مجھے حضرت پڑھنے پڑھانے کی عادت ہے، تسبیحات یا درود شریف یہ چیزیں پڑھنے کی مجھے ہر وقت عادت ہے. اب آپ مجھے اس بات کی ایکسپلین کریں کہ آیا میں یہ اپنا یہ پان اور تمباکو کھاتے ہوئے بھی یہ چیزیں پڑھ سکتی ہوں، یا مجھے اس کے لیے کلی کر کے اپنا منہ صاف کرنا پڑے گا؟ ٹھیک ہے، آپ اور مجھے آن ایئر بتائیں گے یا بعد میں بتاتا ہوں، مطلب آپ دیکھتی رہیں بھی، میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب ایک سوال ہے، یہ سوال ہے کہ قضا روزہ اگر ٹوٹ جائے تو کیا ٹوٹے ہوئے روزے کی علیحدہ سے قضا کرنی ہوگی کہ نہیں؟ جی بولیں. انشاءاللہ میں بتاتا ہوں. ایک ہی بہن نے باہر سے سوال کیا کہ ان کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا اس کے گواہ اہل کتاب ہو سکتے ہیں، یعنی یہودی یا عیسائی، یا مشرک ہو سکتے ہیں جیسے ہندو وغیرہ، یہ کیا اس کا نکاح صحیح ہو جائے گا؟ تو جو ہمیں سچویشن سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہی ہے، جو آج کل وہاں پر پیرنٹس انتہائی پریشان ہیں کہ وہاں کے بچے جو ہیں وہ از خود اپنے نکاح کر رہے ہیں اور مذہب کا کچھ خیال نہیں کرتے. ہر ایک نہیں کر رہا، لیکن ہیں ایسے کیسز، مطلب کرسچن سے نکاح کر رہے ہیں، یہود سے، ہنود سے نکاح ہو رہے ہیں، سکھوں سے نکاح ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اور یہ وہاں کی ایسے لوگوں کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہاں کی آسائشوں اور نعمتوں کی بہت بھاری قیمت ہے، جس کا آخرت میں بہت ہی برا انجام ہو سکتا ہے. تو بہرحال مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے نکاح میں مسلمان ہی گواہ ہوں، دو مرد یا ایک بار دو عورتیں. اگر غیر مسلم کوئی شامل ہوگا
یعنی اس طرح کے اگر دو گواہ ہیں، ایک غیر مسلم ایک مسلمان، یا دونوں ہی غیر مسلم، تو یہ نکاح نہیں ہوگا۔ اچھی طرح یاد رکھیے گا، اس میں احتیاط کیجئے۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کرم، اللہ کرم۔ اچھا مفتی صاحب، 2 سوال میں نے کرنے تھے، کہیں مجھے اس کے بارے میں بتا دیجیے گا کہ اگر لڑکی بوجہ مجبوری طلاق لیتی ہے خلا عدالت سے، اور عدالت اس کو خلا دے بھی دیتی ہے، اور 2 سال کے بعد تک اس کا ہسبینڈ اس سے رابطہ نہیں کرتا، اور 2 سال کے بعد وہ فون پہ جب رابطہ کرتا ہے تو ویڈیو کال پہ طلاق دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا شرعی حکم کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، کیا لڑکی کو عدت کرنی پڑے گی؟ اور 2 سال سے مطلب وہ انگلینڈ میں ہے، وہ واپس نہیں پاکستان آیا، تو کیا لڑکی کے اوپر واجب ہے کہ وہ عدت کرے گی، اور کتنا عرصہ کرے گی؟ دونوں صورتوں میں بتا دیں، خلا کی اور ڈیورس کی۔ اور ایک ہی چیز بتا دیجیے گا کہ میں حج پہ گیا تھا، تو حج ابھی جب ہم پہنچے ہیں مکہ تو مطلب بیچ میں جگہ تھی، تو میں وہاں احرام کھول کے غسل کرتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ وہم تھا اس کی وجہ سے، تو اب مجھے بتائیں کہ اس کا شرعی حکم کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، اور ایک یہ بتا دیں کہ اللہ کی قسم اگر کوئی کھا لے بوجہ مجبوری عدالت میں جھوٹی، ٹھیک ہے، تو اس کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے، اور ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے 2 کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی جان۔ جی صاحب، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری زوجہ ہے جو وہ حاملہ تھی رمضان شریف میں، تو اس نے روزے نہیں رکھے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو بعد میں کیا قضا کرنے ہیں، اس کا کیا طریقہ ہے، یہ مسئلہ؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام صاحب، وعلیکم میرا السلام۔ سوال ہے کہ میں نماز میں ہوں تو مجھے 4 رکعت پڑھنی تھی، کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ نے 5 رکعت پڑھی، تو میں کیا کروں؟ اٹھ کر 6 رکعت پڑھوں یا سلام پھیر دوں؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک ہم سے یہ کویسچن کیا گیا تھا کہ یہ بیمار ہیں، اوپری منزل پر ہوتے ہیں اور پانی کا انتظام نچلی منزل پر ہے، تو اب یہ بعض اوقات بہت ہی بیماری میں کمزوری کی وجہ سے نیچے نہیں آ پاتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، تو دیوار جو ہے وہ ایک سیمنٹ کی دیوار بھی ہے، ٹائلز بھی لگی ہوئی ہیں، آئل پینٹ بھی ہوا ہے، تو تیمم کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں، تیمم ہر اس چیز سے ہو سکتا ہے جس کو زمین کی جنس سے قرار دیا جا سکتا ہو، اور زمین کی جنس سے وہ چیز کہلاتی ہے کہ اگر آپ اس کو گرم کریں تو نہ وہ پگھلے نہ وہ جلے، جیسے مٹی ہے، پتھر ہے، ایسی کوئی چیز ہو تو ٹھیک ہے۔ اب یہ اور اس کے اوپر کوئی ایسی تہ وغیرہ نہ ہو کہ آپ کا جسم براہ راست تو اس تک نہ لگے۔ اب جیسے ٹائلز وغیرہ ہوتی ہیں، اس کے اوپر ایک تہ ہوتی ہے کیمیکل کی، تو یہ نہیں ہو سکے گا۔ آئل پینٹ سے بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ آئل کی پوری تہ ہے اور پھر پیچھے دیوار ہے۔ ہاں، سیمنٹ کی دیوار سے ہو سکتا ہے کیونکہ سیمنٹ بہرحال اس میں مٹی کا ہے، لیکن ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ ایک پتھر رکھ لیں، ایک بڑا چکنا پتھر رکھ لیں اپنے سرانے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک پتھر سے مسح کرنے، تیمم کرنے میں اس پر مٹی کا ہونا شرط نہیں ہے، کیونکہ پتھر خود زمین کی جنس سے ہے، تو اس پہ آپ یوں اس طرح ہاتھ پھیریں تیمم کی نیت سے اور بسم اللہ پڑھ کر پھر اس کے چہرے کا مسح کر لیں، دوبارہ ہاتھ پھیریں اور الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ کا کوہنی سمیت اور سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کا کوہنی سمیت مسح کریں، آپ کا تیمم ہو جائے گا اور پھر آپ اس سے نماز وغیرہ ادا کر سکتے ہیں۔ ایسی جو حضرات طویل سفر پہ جاتے ہیں، جیسے خصوصاً جہاز میں، فلائٹس وغیرہ میں، اپنے بیگ میں چھوٹا پتھر رکھ لیں، اس سے آپ تیمم کر سکیں گے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بھائی جان، اللہ کا بڑا کرم۔ مفتی صاحب، ایک چیز کنفرم کرنی ہے آپ سے، آپ مجھے اسلام کے عقائد اور حضور کی سیرت کے حوالے سے کوئی کتاب سجیسٹ کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے بہن۔ جی، میرے 3 بچوں کے ٹائم رمضان تھا قریب، تو میں نے روزے نہیں رکھ سکی تھی، جی، تو اس کا میں نے فدیہ دے دیا تھا، لیکن ابھی میں رہنے کی ارادہ کرتی ہوں، لیکن مجھے شوگر، تھائرائیڈ وغیرہ ہے، جوڑوں میں درد کی وجہ سے، میری عمر بھی ابھی 50 سے اوپر ہے، جی، تو میں اتنا نہیں رہ سکتی ہوں روزے، ٹھیک کیا ہے، کرنا چاہیے اس کے لیے؟ چلے میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ بہن، آپ کو بالکل بتاتے ہیں۔ ایک یہ کویسچن تھا کہ ان کسی بہن نے پوچھا ہے کہ ان کے شوہر باہر کے ملک میں گئے اور وہاں پر ویزے کے حصول میں آسانی کے لیے اپنے آپ کو غیر مسلم لکھوا دیا، تو اب یہ پوچھتی ہیں کہ میرا نکاح باقی رہا یا نہیں رہا۔
دیکھیں یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے، تو تھوڑا سا دل اس پہ جلائی لیتے ہیں کہ یہ بعض اوقات ہم دنیاوی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے، جو حقیقتاً بعض اوقات نعمت نہیں ہوتی بلکہ بہت بڑی زحمت بن جاتی ہیں، کیونکہ کنفرم نہیں ہوتا کہ جو دنیاوی خواب ہم دیکھ کر جا رہے ہیں وہ بھی حاصل ہو جائیں گے۔ انسان نہ دین کی پرواہ کرتا ہے نہ ایمان کی پرواہ کرتا ہے۔ یہ کچھ علم کی کمی ہے، کچھ تربیت کی کمی ہوتی ہے کہ ہمارے گھروں میں بچوں کو آخرت کو دنیا پر فوقیت دینے کی تربیت ہوتی ہی نہیں ہے۔ ہم بعض اوقات دنیا کے لیے بہت کچھ کرنے کے لیے اسی لیے تیار ہو جاتے ہیں، یعنی ناجائز، غلط اور ظلم اور حرام کام، کہ ہماری تربیت نامکمل ہوتی ہے۔ ایسے یہاں پر ہوا کہ میں باہر چلے جاؤں، چاہے کافر ہو جاؤں، کچھ بھی ہو جاؤں، باہر چلے جاؤں بس۔ اچھا باہر جا کے کیا ہوگا؟ آپ کو سب چیز اپنی مرضی کے مطابق حاصل ہو جائیں گی۔ جو بہت سارے لوگ باہر ہیں ان سے معلوم کریں، ہر ایک بیچارہ کسی نہ کسی پریشانی میں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ہم خواب دیکھتے ہیں کہ شاید یہاں کی سرحد بس کراس کی، پاکستان کی ساری پریشانیاں، مصیبتیں، آفتیں یہیں رہ جائیں گی اور بالکل ایسا جیسے جنت میں ہم داخل ہو جائیں گے۔ اگر یہ خواب آپ دیکھ رہے ہیں تو پھر کسی ایسے لوگوں سے 2-4 سے مشورہ کر لیں جو وہاں رہ کر وہاں کی پرابلمز کو فیس کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور بہت ہی سخت زندگی گزار رہے ہیں۔ بہرحال تو انسان اپنے آپ کو چاہے مذاق میں کافر کہے، چاہے جان بوجھ کر کہے، چاہے لکھا ہوا تھا اس نے پڑھا کہ بھئی یہ آپ کا مذہب کون سا، اس نے خالص سائن کر دیے یا لکھ دیا مذہب، چاہے دل میں نیت نہ ہو، لیکن بہرحال یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اور اسے تجدید ایمان، تجدید نکاح کرنا لازم ہے۔ تو لہٰذا آپ کا نکاح جو ہے وہ دوبارہ آپ کو کرنا ہوگا۔ اپنے شوہر سے کہیں کہ پہلے تو توبہ کروائیں اس کو کہ وہ گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ اگر اسی حالت میں مر گیا تو پھر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں بھی جا سکتا ہے۔ تو وہ توبہ کریں اور پھر آپ لوگ فوراً تجدید نکاح کریں، پہلی فرصت میں کرنا ہوگا۔ یہ کہتے ہیں ایک بھائی نے فرمایا کہ کیا باتھ روم میں یا ٹوائلٹ میں جاتے ہوئے جوتی پہننا ضروری ہوتا ہے؟ دیکھیں ضروری تو نہیں ہے، کوئی بمانہ فرض یا واجب تو نہیں ہے، لیکن آدمی اپنے آپ کو گیلے پن سے بچانے کے لیے اور بعض اوقات نجاست سے محفوظ رکھنے کے لیے جوتے وغیرہ پہنتا ہے، تو یہ بہتر ہے ایک پہننا، لیکن کوئی فرض یا واجب نہیں ہے۔ لہذا اگر آپ برہنہ پا باتھ روم میں جاتے ہیں یا ٹوائلٹ وغیرہ پہ بیٹھتے ہیں تو پھر اس کے بعد فراغت کے بعد لازم اپنے پاؤں پہ پانی بہائیں اچھی طریقے سے، کہ اگر چھینٹیں وغیرہ آ گئی ہوں یا آپ نے قدم رکھا وہاں پہ کوئی ایسا مشکوک معاملہ ہو تو بہرحال آپ کو بعد میں وساوس وغیرہ نہ آئیں۔ یہ ضرور ہے کہ جب تک آپ کو کنفرم نہ پتا ہو کہ یہاں کوئی نجاست پڑی ہے، چاہے گیلا ہی کیوں نہ ہو باتھ روم، آپ اس پر حرام یا ناپاکی کا حکم نہیں لگا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ برہنہ پا باتھ روم میں داخل ہو گئے، فرش گیلا تھا، اب آپ باہر آ گئے تو کیا یہ پاؤں ناپاک ہو گئے؟ یہ اس وقت تک آپ اس کو ناپاک نہیں کہہ سکتے جب تک کہ آپ نے خود اپنی آنکھوں سے وہاں نجاست کو پڑے ہوئے ملے ہوئے نہ دیکھا ہو، یا کوئی نجاست کا اثر جیسے پیشاب پڑا ہوا نظر آ رہا ہے، اسمیل وغیرہ آ رہی ہے، اس پہ آپ نے پاؤں رکھا تو ناپاک ہوگا، ورنہ ویسے آپ اندر گئے اور واپس آئے اور پاؤں گیلے ہیں تو اس کو ناپاک نہیں کہہ سکتے، اگرچہ وسوسے لائے گا لیکن ناپاک نہیں کہہ سکتے۔ تو بہرحال بہتر ہے کہ جوتی پہن کر جایا جائے، لیکن اگر کوئی برہنہ پا چلا بھی گیا ہے تو بہتر ہے بعد میں پانی بہا لے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نماز میں سجدہ ضروری نہیں ہے، رکوع ضروری ہے، کیونکہ قرآن عظیم میں رکوع کا حکم ہے، سجدے کا نہیں ہے۔ دیکھیں اس قسم کی کوئی بھی مطلب یہ کہ ایسی سطحی قسم کی بات کرے، اور میں یہ لفظ کہتا ہوں تو بعض لوگ کہتے ہیں مجھ سے بہت سخت لفظ ہو جاتا ہے، یہ نہ کہا کریں، جاہلانہ طرز عمل، میں جاہل کسی کو کہہ دیتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ جی بہت سخت لفظ ہے، ہمیں چوٹ لگتی ہے بہت زیادہ۔ یعنی اب یہ بھی عجیب صورتحال ہے۔ بہرحال چرس پینے والے کو چرسی کہیں تو برا مان جاتا ہے، چور کو چور کہیں تو وہ برا مان جاتا ہے، چوری نہیں چھوڑتا برا مان جاتا ہے۔ جاہل کا مطلب ہوتا ہے جس کو کوئی چیز معلوم نہ ہو، جیسے میں بہت سارے مسائل میں جاہل ہوں گا، آپ کو پتہ ہوگا، تو یہ کوئی برا لفظ نہیں ہے، ہم نے اس کو بہت برا سمجھا ہے۔ اچھا چلیں جو نہیں ہے اسے آپ کہیں تو ایک گالی سی بنتی ہے، جو ہے اسے کہیں تو پھر برا ماننا تو بڑا عجیب سا ہے۔ لیکن بہرحال اب جیسے یہ دیکھیں بہت ہی بڑی جہالت ہے، پوری دنیا کے لوگ رکوع بھی کر رہے ہیں مسلمان، اس نے نیا نقطہ نکالا ہے کہ جی سجدہ ہی نہیں لازم ہے، پھر جھوٹا الزام قرآن پاک پر کہ قرآن میں تو سجدے کا حکم ہی نہیں ہے۔ اور ہماری بھی تشویش کا عالم یہ ہے کہ علماء کو نہیں سنیں گے، مفتیان کرام کو نہیں سنیں گے، جید لوگوں کو نہیں سنیں گے، ہم اسی طرح پپو پان والا، ٹیٹا پنکچر والا اور فلاں جی مطلب شخص اس نے کہا تھا، وہ کینٹین میں بیٹھا ہوا تھا، وہ ہمارے آفس میں ایک شخص نے کہا تھا، اس قسم کے لوگوں کی باتیں ہمارے قلب پر اثر انداز ہوتی ہیں، نہ صرف اثر انداز ہوتی ہیں بلکہ غالب آ جاتی ہیں۔ یہ غلط روش ہے، ہمیشہ ایسے لوگ بولیں کچھ نہ سنیں، صرف علماء کرام کی سنا کریں
تب آپ کو علم بھی حاصل ہوگا، اور اس قسم کے مطلب یہ تو تقریباً کفریہ بات ہے، نماز کے فرض کا انکار ہے، غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رکوع، اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور بھلائی کے کام کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ ان میں سب میں امر ہے، تو اس لیے سجدے کا حکم تو خود قرآن عظیم سے ثابت ہے۔ اب ان کو یہ آپ آیت دکھائیں، سورہ نمبر 22 آیت نمبر 11 ہے، یہ آپ بتائیے گا ان کو اور کہیں کہ یہ لکھا ہوا ہے۔ اور یہ مطلب ایسے لوگوں کو دکھانے کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اتنی مطلب یہ کہ کم علمی کہ ایک شخص ایک روز روشن جیسے دن میں سورج نکلا اور کہے کہ میں ثابت کر سکتا ہوں سورج نہیں نکلا ہوا، اور آپ دلائل دینا شروع ہو جائیں کہ سورج نکلا ہوا ہے، تو وہ تو چھوڑ دیں اس کو، آپ کی دماغی حالت پر شک محسوس ہوگا کہ سورج کو ثابت کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو چھوڑ دیں، لیکن بہرحال دکھانا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جسم نہیں ہے، جیسے عقیدہ ہے، تو فرشتوں اور جنات کا بھی تو جسم نہیں ہوتا، تو کیا اس میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ سب کے جسم ہیں؟ ان کے تو ہوتے ہی نہیں ہیں۔ تو دیکھیں ان کا جسم ہوتا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، جیسے ہوا اپنا ایک وجود رکھتی ہے، آپ محسوس کرتے ہیں ہوا چلتی ہے، آپ کو لگتی ہے، لیکن وہ نظر نہیں آتی۔ جو بھی چیز جگہ گھیرتی ہے وہ ایک جسم رکھتی ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ وہ جسم آپ کو نظر نہیں آتا۔ تو فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا اور جنات کو آگ سے پیدا کیا، تو یہ اور جنات کو مخفی کر دیا اور فرشتوں کو بھی ہماری نگاہوں سے مخفی رکھا، لیکن باقاعدہ ان کا ایک جسم ہے، ہماری مثل نہیں ہے جس میں کثیف جس کو ہم کہتے ہیں کہ جس کے نہ آر پار دیکھ سکتے ہیں نہ ہاتھ آر پار جائے، وہ جسم کثیف کہلاتا ہے، کاف سا یا فا، اور جس کے آر پار دیکھ سکیں، اگر وہ سامنے کھڑا ہو ہاتھ ڈالیں تو ہاتھ گزر جائے، اس کو جسم لطیف کہتے ہیں۔ تو فرشتے اور جنات جسم لطیف رکھتے ہیں، جسم کثیف نہیں ہے، اس وجہ سے نظر نہیں آتا، لیکن بہرحال جسم ہے۔ اب جیسے روح ہے ہماری، یہ جسم لطیف ہے، اور ہمارا جسم جسم کثیف ہے۔ یہ جسم لطیف جسم کثیف کے اندر صلاحیت کیے ہوئے ہے، جب تک ان کا تعلق رہتا ہے زندگی، یہ ٹوٹ جائے تو موت ہے، تو یہ بھی ایک جسم ہے۔ تو جو بھی چیز کسی جگہ کے اندر ہوتی ہے اس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے، مشار الیہ بنایا جا سکتا ہے، مشار الیہ بنایا جا سکتا ہے، وہ چیز جسم رکھتی ہے اور وہ باقاعدہ تقسیم قبول کر سکتی ہے لمبائی چوڑائی گہرائی کے اندر۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایسا نہیں، وہ کسی جگہ میں نہیں ہے، جب جگہ میں نہیں ہے تو اس کے لیے سمت کا تعین نہیں کر سکتے، اسے مشار الیہ نہیں بنا سکتے، یعنی اس کی طرف اشارہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے رب کی ذات لیس کمثلہ شیء کا جو قول ہے، یہ اللہ نے جو بیان فرمایا، اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے پھر تمام کے اجسام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جسم نہیں ہوگا۔ ایک انہوں نے یہ فرمایا، یہ پہلے کے ابھی کا لے لیتے ہیں، بہن نے فرمایا کہ یہ پان اور تمباکو کھاتی ہیں اور ان کو تسبیحات پڑھنے کا بھی کی عادت ہے، تو کیا یہ پان تمباکو کھاتے ہوئے تسبیحات وغیرہ پڑھ سکتی ہیں؟ دیکھیں یہاں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ایسا تمباکو کھانا جو خوشبودار ہوتا ہے، بعض اوقات اتنی خوشبو ہوتی ہے کہ پان کھانے والا بول رہا ہو نا تو دور تک خوشبو جاتی ہے اور اسمیل ناگوار نہیں ہوتی، اگر ایسا ہے تو پھر درود پاک وغیرہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسا تمباکو ہے جس سے منہ میں اسمیل پیدا ہو جاتی ہے اور صحیح نہیں ہوتا، مطلب یہ کہ ہمیں تو اس کا نشہ سا یا ایک سرور سا حاصل ہو رہا ہوتا ہے، لیکن کوئی سامنے والا جو ہوتا ہے اس کی بو کو ناگوار محسوس کرتا ہے، اس صورت میں نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ آپ کلی نہ کر لیں۔ تو کلی کرنے کے بعد پھر ذکر کریں، خوشبودار تمباکو ہے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے قضا روزہ رکھا اور وہ بھی ٹوٹ گیا تو کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں وہ پھر ایک قضا ہی رکھنی ہوگی، یہ نہیں کہ اس کی بھی ایک اور قضا، وہ تو پہلے والے کی قضا ہی نہیں ہوئی، تو وہ پہلے والے کی قضا کے طور پہ رکھنا ہے۔ یہ تو ٹوٹ گیا تو اس کو آپ چھوڑ دیں اور اب اس روزے کو دوبارہ رکھنا ہوگا۔ اب یہ نہیں ہے کہ وہ پہلے والے کا دوبارہ اور یہ توڑ دیا، اس کی بھی ایک قضا، دو قضائیں نہیں ہو جائیں گی، ایک ہی قضا آپ پر لازم ہے جو سابقہ فرض روزہ چھوٹا تھا۔ ایک کہتی ہیں اگر کسی لڑکی نے کورٹ سے مجبوری میں خلع لے لیا، 2 سال کے بعد شوہر UK میں ہے، 2 سال کے بعد شوہر نے فون کر کے اسے طلاق دے دی، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ کیا اس کو عدت گزارنی ہوگی یا نہیں؟ تو اس کو میں جواب دیتا ہوں لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کویسچن کیا تھا، اچھا یہ لڑکی والا تھا۔ پہلی بات تو دیکھیں، کورٹ کا 1 سائیڈڈ خلا ہمیشہ نافذ نہیں ہوتا۔ یہ کوئی عدالت کے اوپر میں اٹیک نہیں کر رہا ہوں، وجہ اس کی یہ ہے کہ جج صاحب کے سامنے تو جو کیس پیش کیا جائے گا وہ اس کے مطابق فیصلہ کرنے پر
ان کو فیصلہ کرنا لازم ہے، وہ مجبور ہیں۔ اصل مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کے سامنے کیا کیس پیش کیا گیا۔ وکلاء اکثر ایسی ہوتے ہیں کہ جب کوئی عورت یہ کہتی ہے مجھے شوہر سے نجات چاہیے تو وہ اس کا کیس سنتے ہیں، اور اگر اس میں کمزوری محسوس ہو تو کہتے ہیں ایسے تمہیں طلاق نہیں ملے گی، اس میں تھوڑا مرچ مسالہ آپ کو لگانا پڑے گا۔ وہ مرچ مسالہ کیا ہے؟ مطلب آپ کہیں کہ بھئی نان نفقہ نہیں دیتا شوہر اور ظلم کرتا ہے اور فلاں فلاں چیزیں جھوٹ لکھوا کر بعض اوقات کورٹ سے خلا لے لیا جاتا ہے، اور اس کو عموماً خلا کہتے ہیں، ہم آپ کو بار بار سمجھاتے ہیں، یہ فسخ نکاح ہوتا ہے۔ فسخ من ختم کرنا، نکاح من نکاح، نکاح کا ختم کرنا، یہ حقیقتاً خلا ہے ہی نہیں، فسخ نکاح ہوتا ہے۔ تو وہ کو جج دے دیتا ہے، اور لڑکی سمجھتی ہے کہ میں نکاح سے باہر ہو گئی، وہ دوسری جگہ نکاح کر لیتی ہے، حالانکہ بہت سی صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ابھی وہ پہلے کی ہی منکوحہ ہوتی ہے، خلاف شرع کوئی فیصلہ کر سکے گا آدمی۔ تو اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ پہلے لڑکی ایسا کرے کہ کسی وہ تمام اپنا مسئلہ لکھ کر، جو حقیقت تھا کہ کس وجہ سے خلا لیا، وہ لکھ کر کسی اچھے ادارے سے اس پر فتویٰ لے اور دیکھے کہ وہ خلا یا فسخ نکاح نافذ بھی ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا۔ اگر تو ہو گیا تھا تو پھر تو اسی ٹائم جیسی وہ ہوا تو 3 حیض گزرے، عدت ختم ہو گئی، اب اس کا شخص سے کوئی تعلق نہیں ہے پہلے والے شخص سے، وہ بعد میں کتنی بھی طلاقیں دیتا رہے، اور 2 سال کا گیپ آپ کہہ رہے ہیں تو یہ کوئی طلاق وغیرہ اب ختم، بس اپنا زندگی گزارے، کسی سے بھی نکاح کرے۔ اور اگر یہ خلا صحیح نافذ نہیں ہوا تھا تو اس کی منکوحہ تھی، اب چاہے وہ 2 کیا 10 سال بعد طلاق دے تو فوراً طلاق پڑے گی، اور لڑکی کی اب اس کو عدت گزارنی ہوگی۔ معلوم ہوا کہ اس کا جواب موقوف ہے اس بات پر کہ کورٹ کا 1 سائیڈڈ فسخ نکاح نافذ مانا جائے یا نہ مانا جائے، اور یہ موقوف ہوگا اس بات پر کہ آپ اپنا یہ مسئلہ لکھ کر کسی اچھے مفتی صاحب سے اس پہ فتویٰ لیں، وہ جواب دیں گے انشاءاللہ۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ چلیں کوئی بات نہیں۔ ایک انہوں نے پوچھا کہ مکہ میں جاتے ہوئے احرام پہنا ہوا تھا، یہ کہتے ہیں میں نے کسی مجبوری کی بنا پر کئی مقام پر غسل کیا تو کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں اچھی طرح یاد رکھیں کہ جب آپ حج یا عمرے کی نیت کرتے ہیں تو نیت کرتے ہی آپ پر ایک حالت طاری ہو جاتی ہے جو نظر نہیں آتی، اسے کہتے ہیں حالت احرام۔ اور مرد کے لیے اس حالت میں 2 بغیر سلی چادروں کو استعمال کرنا لازم ہوتا ہے، اسے مجازن ہم کہہ دیتے ہیں یہ ہے احرام۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل یہ چادریں احرام نہیں ہیں، تو مجازن کہلاتی ہیں، وہ ایک حالت کا نام ہے، جیسے حالت حیض، حالت نفاس، حالت جنابت، اس میں آدمی کو تبدیلی کوئی آتی ہے لیکن شریعت کہتی ہے ایک حالت اس پر طاری ہو گئی، ایسی حالت احرام ہے۔ اس سے نتیجہ نکل آیا کہ فرض کر لیں اگر آپ نے 2 چادریں اتار بھی دی تو آپ احرام سے باہر تو نہیں ہوئے، کیونکہ حالت تو آپ پر اب بھی طاری ہے، تو لہٰذا اگر آپ نے غسل کیا 10 دفعہ غسل کر لیں چادر اتار کر، آپ کی حالت احرام باقی رہے گی۔ اس کو اور یوں سمجھ لیں کہ اگر میں انہی کپڑوں میں عمرے کی نیت کر لیتا ہوں تو وہ حالت مجھ پر طاری ہو جائے گی، میں حالت احرام میں آ جاؤں گا، لیکن چونکہ میں نے سلے ہوئے کپڑے پہنے ہیں اس وجہ سے اگر میں ان کو لگاتار پہنے رہوں گا تو پھر کفارہ یہ صدقہ دم کی صورت بنے گی، لیکن حالت احرام تو اس میں بھی طاری ہو جائے گی۔ تو یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ 2 بے سلی چادریں یہ احرام ہیں، اگر ہم اس کو اتار دیں گے تو احرام سے باہر ہو گئے۔ یہ 2 بے سلی چادروں کا نام احرام نہیں ہے۔ اب خواتین کو دیکھ لیں، ان کا تو احرام علیحدہ کوئی ہوتا نہیں، وہ تو گھر کے کپڑے پہنتی ہیں، تو گھر کے کپڑے پہنتی ہیں تو ان کا تو یہ چادریں ہے ہی نہیں۔ جب چادریں نہیں ہیں تو پھر یہ بتائیے کہ وہ تو احرام میں آئی نہیں۔ اس کا مطلب اگر ہم یہ مان لیں کہ جی یہ چادروں سے ہی احرام بنتا ہے، یا عورتیں کوئی مخصوص لباس پہنے تو وہ احرام میں آئیں گی، تو وہ مخصوص لباس تو ان کا ہے ہی نہیں، ان کا تو عام لباس ہے۔ تو یہ لباس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، احرام ایک حالت کا نام ہے، جب آپ نیت کرتے ہیں وہ طاری ہو جاتی ہے۔ اب چاہے یہ بے سلی چادریں آپ اتار دیں وہ حالت اب بھی قائم رہتی ہے، تو لہٰذا یوں نہیں کہا جائے گا کہ آپ حالت احرام سے باہر آ گئے، آپ نے جو غسل کیا وہ ٹھیک تھا، اس میں کوئی کفارہ وغیرہ لازم نہیں ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں، لیتے ہیں ہم کو پہلے جواب دیتا ہوں، کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میرا 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ خاتون کا ایک رکشہ والا جاننے والا ہے، وہ پوچھنے کے باوجود نہیں بتاتا کہ کتنے پیسے دینے، یہی کہتا ہے 2 مرضی سے دینا۔ تو وہ خاتون اگر کبھی کہیں جانے کے اسے 50 روپے زیادہ دے دیتی ہیں تو دوسری دفعہ وہ 50 روپے کاٹ کے اس کو کب دے دیتی ہیں، اس کا حکم بتا دیجیے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کسی نے کسی سے یہ کہا کہ مجھے بعض شرعی احکام پر عمل کرنا بہت مشکل لگتا ہے، تو دوسرے نے غصے میں یہ کہا کہ اتنا ہی مشکل لگتا ہے تو کافر ہو جاؤ، اس کا شرعی حکم بتا دیں۔ چلیں میں بتا دوں۔ ایک یہ پوچھا تھا کہ کسی نے عدالت میں اللہ کی جھوٹی قسم کھا لی، کیا حکم شرع ہوگا؟
دیکھیں یہ بہت بڑا حرام اور گناہ کبیرہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید خود فرمایا کہ میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے بڑے گناہ نہ بتاؤں. تو صحابہ کرام نے جب پوچھا تو سرکار نے ایک یہ بیان فرمایا کہ جھوٹی قسم کھانا یہ ہے بہت بڑا گناہ کبیرہ. اور یہ مطلب حلف اٹھاتے ہیں کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھ پہ اللہ کا غضب نازل ہو، اللہ کی لعنت نازل ہو. میرے سامنے ایک ڈاکٹر صاحب نے، ان کے بھائی نے اس طرح کی جھوٹی قسم کھائی صرف مطلب تھوڑے سے چند ٹکوں کے لیے. یعنی آدمی نہیں سوچتا کہ میرا ایمان ضائع ہو جائے گا، میں کیا کر رہا ہوں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طرح کی جھوٹی قسم کھانے والے پر احتیاطاً تجدید ایمان، تجدید نکاح لازم ہے، کیونکہ اتنی بڑی قسمیں کھانا، حلف یا بیان، اور ایسے مقام پر یعنی جبکہ سامنے والے کا فیصلہ موقوف ہے آپ کی قسم کے اوپر، آپ گواہی دے رہے ہیں اور پھر آپ جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں، تو لہٰذا احتیاطاً تجدید ایمان، تجدید نکاح کرنا ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر ساری زندگی توبہ کریں. کیونکہ اتنا بڑا گناہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول نہ کرے تو پھر تو گئے جہنم میں، بہت بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے. لیکن اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے کہ چلیں یہ کفارہ دے دیں تو یہ گناہ دھل جائے گا. وہ اس قسم پر ہوتا ہے جو مستقبل کے سلسلے میں آپ نے کھائی ہوتی ہے اور پھر آپ اس قسم میں جو کچھ ذکر کیا گیا اس کا خلاف عمل کر دیتے ہیں. جھوٹی قسم اس پر کفارہ وغیرہ نہیں ہوتا، اس پہ توبہ ہے جیسے میں نے عرض کیا، یا ایسی حالت میں تجدید ایمان وغیرہ کرنا چاہیے. یہ کہتے ہیں کہ ان کی زوجہ پریگننٹ تھی رمضان میں، تو انہوں نے کچھ روزے چھوڑ دیے تھے، تو کیا ان کی قضا کرنی ہوگی اور اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ دیکھیں سب سے پہلے وہ حساب کریں کہ کتنے روزے چھوٹ گئے تھے، 2 3 4 وہ لکھ لیں. اب پوری زندگی میں جب کبھی آسانی ہو، اور بہتر ہے کہ بہت جلدی اس کو ادا کریں، ان کو ادا کر لیں. ویسے ہی کرنا ہوگا کہ وہ سحری کھائیں اور اگلے دن روزے کی نیت کریں، اور یہ نیت کریں کہ جو میرا قضا روزہ چھوٹا تھا میں اس کو رکھ رہی ہوں، اور پورا دن پھر روزے سے گزار کر شام کو افطار کر لیں. اچھا یہ لگاتار رکھنا ضروری نہیں ہے، اگر 6 روزے چھوٹے ایک روزہ رکھ لیں، 2 دن کا گیپ، پھر ایک روزہ رکھ لیں، پھر 3 دن کا گیپ، ایک روزہ رکھ لیں، اس طرح کر کے کمپلیٹ کریں، لیکن کر لیں کیونکہ قضا ادا کرنا ضروری ہے. یہ کہتے ہیں کہ میں نے 4 رکعت پڑھنے کا ارادہ کیا تھا لیکن میں نے 5ویں میں بھی کھڑا ہو گیا، تو اب میں کیا کروں، اس کو ختم کر دوں اور یا اس کے ساتھ ایک اور بھی ملاؤں، مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیں سب سے پہلے آپ کو دیکھنا ہوگا اگر فرض نماز آپ پڑھ رہے ہیں، فرض کر لیں، تو آپ نے چوتھی کے بعد قاعدہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ اگر تو قاعدہ کیا تھا اور پھر آپ کھڑے ہو گئے اور 5ویں میں یاد آیا تو ایک اور ملا لیں، تاکہ پھر پہلے کے 4 فرض ہو جائیں گے، یہ 2 نفل ہو جائیں گے، آخر میں سجدہ سہو کر لیجئے گا تو یہ نماز کمپلیٹ ہو جائے گی. پہلے 4 فرض، آخری 2 نفل شمار ہوں گے اور سجدہ سہو آپ نے کر لیا، ہو گئی. لیکن اگر آپ چوتھے کے بعد اتحیات میں نہیں بیٹھے اور ڈائریکٹ 5ویں کے لیے کھڑے ہو گئے، تو کھڑے ہونے کے بعد یاد آ جائے تو فوراً بیٹھنا واجب ہے کہ بیٹھ جائیں اور آخر میں پھر وہ سجدہ سہو کریں. اور اگر آپ نہیں بیٹھے بلکہ آپ نے چھٹی کا یہ 5ویں کا سجدہ کر لیا، کھڑے ہو گئے تو 5ویں میں 5ویں کا جیسے سجدہ کریں گے آپ کے فرائض باطل ہو جائیں گے. فرائض باطل ہونے کا مطلب جو 4 رکعتیں پیچھے پڑی تھیں وہ نفل میں بدل جائیں گی. اب ایک اور پڑھ لیں آپ تو پھر تاکہ چلیں وہ 6 ہو جائیں نوافل، لیکن وہ فرض نہیں ہوئے، اب آپ کو فرض علیحدہ سے ادا کرنے ہوں گے. اور اس صورت میں بھی کہ جب وہ فرض باطل ہوئے تھے آپ کو آخر میں خیر اب تو سجدہ سہو نہیں ہے، اگر آپ اتحیات پڑھ کے کھڑے ہوئے تھے تو یہ اتحیات کے بغیر کھڑے ہوئے تھے تو سجدہ سہو پھر بھی آپ کر لیجئے گا، اور اگر آپ اتحیات پڑھ کے کھڑے ہوئے تھے تو بھی آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا، لیکن اس میں 2 نفل بن سکتے ہیں جیسے آپ کو میں نے عرض کیا تھا. ایک انہوں نے کہا کہ اسلامی عقائد کے سلسلے میں کوئی کتاب یا سیرت پر کوئی کتاب بتا دیں. دیکھیں سیرت پہ تو مجھے مدارج النبوت بہت اچھی کتاب لگتی ہے، وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مستند سیرت پاک ہے، مدارج النبوت، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ لے لیں. اور عقائد اسلام کے سلسلے میں میرا مشورہ یہ ہوگا کہ کسی استاد سے پڑھیں. ہمیشہ عقیدہ اسلام بہار شریعت کا پہلا حصہ عقائد اسلام پر مشتمل ہے، لیکن اس کو بھی صحیح سمجھنے کے لیے کسی استاد سے ضرور پڑھیے گا کیونکہ بعض اوقات ہم عقیدہ از خود سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس میں تھوڑی بہت پیچیدگیاں ہوتی ہیں، صحیح سمجھ میں نہیں آ پاتا، تو اس لیے اس کو کسی استاد سے ضرور پڑھیے گا. ایک انہوں نے کہا کہ بہن نے کہ میں بیمار تھی تو انہوں نے رمضان میں روزے نہیں رکھے، یا شاید بچوں کا مسئلہ بتایا تھا، تو ان کا روزوں کا فدیہ ادا کر دیا. اب یہ چاہتی ہیں کہ قضا کروں، لیکن اب بیماریاں اتنی ہو گئیں کہ یہ قضا نہیں کر پاتی، شوگر وغیرہ ہے، دیگر مسائل ہیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں بہن پہلی بات تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ جو روزے چھوٹ گئے تھے آپ کو ان کی قضا کرنی تھی. جب تک انسان قضا پر قادر رہتا ہے، چاہے ابھی نہیں ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں ابھی نہ رکھیں، آپ 1 سال بعد 2 سال بعد آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، پھر آپ روزے رکھ لیجئے گا. ابھی رکھ سکتے ہوں
یا آئندہ کی امید ہے، صحت کی امیدیں رکھ سکتے ہوں تو فدیہ کام نہیں دیتا۔ اگر آپ نے اس ٹائم ہی فدیہ دے دیا تو یہ نفلی صدقہ ہوگا، روزے کا فدیہ نہیں بنے گا۔ فدیہ صرف مجبوری میں ہوتا ہے، اور ابھی مجبوری نہیں ہے۔ اچھا، پھر آپ نے اگر بعد میں ارادہ کیا رکھنے کا، لیکن اب آپ بیمار ہو گئیں، اور اب بس یہ دیکھنا ہوگا، آپ ڈاکٹر سے مشورہ کریں کہ کیا مجھے کبھی صحت کی امید ہے کہ نہیں۔ اگر ہے تو اب بھی صحت کا انتظار کریں، بعد میں قضا کیجیے گا۔ اور اگر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ نہیں، اب آپ کو صحت حاصل نہیں ہو سکتی ہے، تو اب آپ فدیہ دیں، یہ فدیہ آپ کے روزے کا کفارہ بن جائے گا۔ لیکن جو آپ نے پہلے دیا حالت صحت میں، وہ فدیہ نہیں بنے گا، وہ نفلی صدقہ ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ مسائل پر عمل کرنے سے پہلے کسی سے سیکھیں، کسی سے مشورہ کریں، کسی عالم دین سے، واقعی جو فتویٰ دینے کے اہل ہوں ان سے آپ مشورہ کریں، تاکہ اس قسم کی مشقتوں سے محفوظ ہو جائیں۔ بعض اوقات بڑی پیچیدگی ہوتی ہیں مسائل میں، بظاہر سیدھے سیدھے سے لگتے ہیں، لیکن تھوڑی بہت اونچ نیچ کی وجہ سے مسئلہ بدل جایا کرتا ہے۔ اس لیے از خود آپ کوئی فیصلہ نہ کریں کہ آپ نے یوٹیوب پہ چند مسئلے سنے اور آپ نے کہا بس اس کا مطلب ہے کہ میرا بھی یہی والا مسئلہ ہے، میں اس پہ عمل کر لوں۔ کبھی بھی ایسا مت کیجیے گا، اور خصوصاً طلاق کے مسائل میں تو کبھی بھی مت کیجیے گا۔ ساری زندگی بعض اوقات گناہ کرتے رہیں گے آپ، کیونکہ اتنی پیچیدگیاں ہیں، باریکیاں ہیں، بڑا بظاہر مسائل بالکل ایک جیسے سیم لگتے ہیں، لیکن تھوڑا سا مسئلہ جب سنا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ان میں تو کافی فرق ہے۔ وہ آپ کو نہیں پتہ چلے گا، وہ علماء آپ کو بتا سکتے ہیں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ کسی نے کہا کہ بھئی شرعی احکام پر عمل کرنا میرے لیے تو بہت مشکل ہے، تو دوسرے نے کہا غصے میں آ کے تو پھر کافر ہو جاؤ، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، جس نے یہ کہا کہ کافر ہو جاؤ، یہ چاہے اس نے غصے میں کہا ہو، چاہے یہ ارادہ نہ ہو کہ تم واقعی کافر ہو جاؤ، صرف اظہار غضب مقصود ہو، لیکن بہرحال جب انسان کسی سے کہتا ہے تم کافر ہو جاؤ تو یہ رضا بالکفر ہے، یعنی کفر پہ راضی ہونا، گویا کہ خود تو نہیں راضی لیکن دوسرے کے کفر پہ راضی ہے۔ اور رضا بالکفر کفر، یہ مشہور مقولہ ہے، یہ کفر سے راضی ہونا بھی کفر ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ غصہ کرنے والا جس نے بظاہر اپنے آپ کو سمجھا کہ میں اللہ کے لیے اظہار غضب کر رہا ہوں، خود دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ تجدید ایمان، تجدید نکاح کرنا لازم ہوگا۔ اب اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو موت سے پہلے علم دین سیکھ کر اپنے عقائد، اپنے معمولات، اپنے اعمال کو صاف ستھرا کر لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔